کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ تو خلیفہ سے مراد دیکھ میرے بھائی حکومت نہیں ہے. خلیفہ سے لغتاً شرعاً مراد حکومت نہیں ہے. خلافت اور خلیفے سے مراد جانشین ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے امام ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں. ان کے بعد اس امت کا ہادی کون ہے، اس امت کا پیشوا کون ہے، اس امت کا قائد کون ہے، چاہے اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ حکومت ہو تو اچھی بات ہے، حکومت نہ بھی ملے تو خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے مراد ہم لے لیں. تاریخ اسلام میں جو مختلف حکومتیں گزری ہیں ان حکومتوں کو خلافت کہا جاتا تھا. خلافت عثمانی ہے، خلافت بنی امیہ ہے، خلافت بنی عباس ہے. ان کو اس لیے ان حکومتوں کو اس لیے خلافت کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں. لیکن حکومت کا مطلب خلافت نہیں ہے، خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. لیکن یہ جو بھائی صاحب بات سنیں آپ نے سوال کیا کہ خلافت ہم شیعہ خلافت کس کو کہتے ہیں، تو سن لیں. آپ میں تضاد کہتا ہے کہ حکومت ہو، حکومت بھی ہے. آپ والے میں خود تضاد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت بھی ہے. حکومت دیکھیں، خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے بھائی، نہ شرعاً نہ لفظاً. جی ہاں، حکومت نہیں. میں عرض کر رہا ہوں حکومت سے مراد خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے. عرض یہی کر رہا ہوں کہ تاریخ میں حکومتوں کو خلافت کس لیے کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں حکومت کی جو اصطلاح ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے، نہیں. یا مثلا لغت میں عربی زبان میں حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے، اس طرح نہیں. عربی زبان میں حکومت کو سلطان کہتے ہیں، ولایہ کہتے ہیں، سلطان کہتے ہیں. ہاں، حاکم نہیں کہتے، حاکم بھی نہیں کہتے. حاکم جو ہے قاضی کو کہتے ہیں، جج کو کہتے ہیں. تو حکمران کو حاکم ہی کہا جاتا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ اردو ہے، وہ عربی نہیں ہے بھائی. خلافت یعنی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد تھے، اس امت کے رہنما تھے. چاہے ان کے پاس اس زمانے میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، مکے میں تھے، اس زمان بھی قائد تھے، وہ رہنما تھے. مجھے آگے تھوڑا چلنے دو. آپ وضاحت دے دی کہ یہ اچھا آپ کی نظر میں خلیفہ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو خلافت ہے یہ آپ کو نبی والی سمجھتے ہیں یا غیر نبی والی؟ اور مولا علی نبی کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بالکل نبی کے امتی ہیں، لیکن خلافت سے مراد ہم نبوت نہیں لیتے. میں نے عرض کیا نبی کا جانشین، میں نے کہا نا، میں نے نہیں کہا کہ نبوت. میں نے کہا کہ وہ امت کے قائد تھے، قیادت میں ان کا جانشین. وہ امت کے ہادی تھے، ہدایت کرنے میں ان کا جانشین. وہ امت کے معلم تھے، ہاں، اس میں ان کا جانشین. میں نے نبوت تو نہیں کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، وہ جو خلیفہ بنے گا اس میں کون کون سی کوالٹی، کون کون سے شرائط ہونے چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب خوبیاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. کیونکہ یہ جانشین کس کا بنے گا؟ پیغمبر کا بنے گا. پیغمبر آپ نے کہا وہ نبی ہیں. ہاں، وہ نبی ہیں، لیکن وہ قائد بھی ہیں نا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کے فرائض تو موجود ہیں. نبوت کے جو فرائض، اور بھائی بات کرنے دو نا، تم سوال کر رہے ہو، جب بات بھی کرنے دو. نبوت جو ہے یعنی وحی کا آنا اور شریعت کا آنا، یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب قرآن نہیں، کوئی اور قرآن نہیں آئے گا، اور جو ہے کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. لیکن اس امت کی ہدایت کرنا، اس امت کی قیادت کرنا، اس امت میں جو بدعت آئے گا بدعتوں کو روکنا، اس امت میں جو ظالم ہوں گے ظالم کے سامنے مظلوم کا حق ظالم سے لینا، اور اس امت کے جو ملٹری افیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کی وہ جو ہے رہنمائی کرنا. اس امت کو دین نہیں آتا، دین سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں. اور یہ ذمہ داریاں ان کے بعد، او بھائی صاحب، آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تم سوال کرتے ہو، نہیں، تم نہیں سن رہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نہیں سن رہے. تم میری بات سمجھ بھی نہیں آتی نا. تم اگر سن دیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی، لیکن تم سنتے ہی نہیں ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھنے والا شخص ہے، لہٰذا اس میں وہ تمام کوالٹیز، وہ تمام خصوصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اس میں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے نا, عصمت ہے اس میں, اعلمیت ہے, افضلیت ہے اس میں, یہ ہے کہ سب سے اشجع ہو, سب سے افضل ہو, سب سے اطہر ہو, یہ تمام کوالٹیز اس میں ہونے